نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مریم علی. اپنے پروگرام آؤ قرآن پڑھیں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے قرآن کی کلاس ہے یہ، اور قرآن کتاب ہدایت ہے، اور اسی سے ہم نے اس کو پڑھ کے اور اس پر عمل کر کے اپنی زندگیوں میں جو ہے وہ اپنی زندگیوں میں جو عمل کرنا ہے وہ اسی کے ذریعے ہدایت لے کر کرنا ہے اور کامیابی حاصل کرنی ہے. چونکہ قرآن عربی زبان میں ہے اور عربی لہجے میں نازل کیا گیا، اور اس کو عربی لہجے میں پڑھنے کا حکم بھی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ قرآن کو عربی لہجے میں پڑھو جس طرح کہ وہ نازل کیا گیا ہے. تو لہٰذا اس کو سیکھنا واجب ہے، اور آپ ہمارے ساتھ ہیں. یقیناً جو بچے پہلے بھی ہمارے ساتھ دروس جو گزر چکے ہیں ہمارے، اس میں ہمارے ساتھ ساتھ تھے، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم آؤ قرآن پڑھیں بک قاعدہ نمبر 1 ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. اور جن بچوں نے ابھی تک نہیں خریدی ہیں وہ اپنی بکس خرید لیں اور ہمارے ساتھ ساتھ وہ کلاس میں شامل ہو سکیں تاکہ. اور آپ سب یقیناً ہمارے ساتھ ساتھ کلاس میں شامل رہیں گے، اور پہلے جو دروس ہیں وہ سب بچوں نے اچھی طرح سے دہرائے ہوں گے، اور مخارج ہم جو پڑھ چکے تھے، حروف تہجی جو عربی کے ہیں وہ ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں. آج ہم اس کی دہرائی کریں گے اور پھر آگے نیو لیسن کی طرف جو ہم جائیں گے. تو چلتے ہیں اپنے بچوں کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ جی الحمدللہ. جی تو پیارے بچوں، آپ سب نے سبق اچھی طرح سے یاد کیا ہے، دہرایا تھا ان کو؟ جی. اور مخارج بھی سارے دہرائے ہیں؟ جی. جی تو آج سب نے اچھی طرح سے، امید ہے کہ آپ سب نے اچھی طرح سے اس کو یاد کیا ہے. اور مجھے سنائیں گے آج. فاطمہ سغرا آپ سٹارٹ کریں گے. بیٹا بکس کھول لیں اپنی، اور سب نے جب ایک بچہ پڑھے گا تو آپ سب نے اپنا اپنا ساتھ ساتھ دہرانا ہے اس کو. اس طرح آپ کا ریوائز بھی ہو جاتا ہے، دہرائی ہو جاتی ہے، اور آپ کو اور اچھا جو ہے وہ یاد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی فاطمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا ثا جیم حا خا دال لام را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا یا. جی شاباش، احسن. ہم نے لاسٹ اس میں درس میں کون سے مخارج پڑھے تھے؟ حروف شفوی. ہاں جی شاباش. ہا کا، واو کا، میم کا اور نون کا. شاباش احسن. اور میم کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف شفوی. شاباش احسن، آپ نے اچھی طرح یاد کیا. شاباش، گڈ. جی دانیہ آپ سنائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا یا. احسن ماشاء اللہ. ہم نے کون سے مخارج پڑھے تھے آپ کو بھی یاد ہے؟ ہم نے یا کا پڑھا تھا. میم نون یا کون سے حروف میں سے؟ یا جو ہے وہ حروف کوا، حروف شجریہ میں سے. احسن. جی تھوڑا سا دانیہ بھولیے حروف شجریہ میں سے یا کے جو ان کے ساتھی کون سے تھے مومنہ؟ جیم شین اور یا. احسن. جی مزید آپ نے اس کی دہرائی کر لینی ہے دانیہ تاکہ آپ اس کو بھولیں نہیں. ٹھیک ہے جی. اگر آپ ان کے حروف کے مخارج نہیں یاد رہیں گے تو آپ کے لیے پڑھنا مشکل ہو جائے گا تھوڑا سا. جی مومنہ آپ سنائیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون
واو ہا یا. احسن ماشاء اللہ. جی میم کون سے حروف میں سے تھا؟ میم حروف شفوی. حروف شفوی میں سے تھا. شاباش احسن. جی پیارے بچوں ناظرین میں جو ہمارے ساتھ کلاس میں شامل ہیں بچے، آپ نے دیکھا بچوں نے کتنے اچھے طریقے سے حروف تہجی جو ہیں وہ عربی کے یاد کر لیے ہیں. اور میں جیسا کہ آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ حروف تہجی جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں وہ عربی کے ہیں، اور اردو کے حروف تہجی اور عربی کے حروف تہجی میں تھوڑا سا فرق ہے ناموں کا. اردو میں حروف تہجی کا نام اور ہے اور عربی میں حروف تہجی کا نام اور ہے، ایک جیسے نہیں ہے. جیسا کہ عربی کے حروف تہجی میں ہم الف کے بعد با پڑھتے ہیں، اور اردو میں حروف تہجی کو جو بے پڑھا جاتا ہے، با نہیں پڑھتے. الف کے بعد بے، تے اور سے ہے، جبکہ عربی میں بے کو با پڑھا جاتا ہے، تے کو تا اور سے کو سا پڑھا جاتا ہے. اسی طرح ان کے نام جو ہے مختلف ہیں. اگر آپ عربی کے نام حروف تہجی کے اچھی طرح سے یاد کر لیں گے تو آپ کو قرآن پڑھنے میں آگے جب ہم آیات میں جائیں گے تو مشکل پیش نہیں آئے گی. اور اسی طرح ان کے کچھ ساؤنڈز ہیں، کچھ آوازیں ہیں، کچھ صوت ہیں جو اچھی طرح سے اگر ہم یاد کر لیں، ذہن نشین کر لیں تو قرآن پڑھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. تو ہمارے ساتھ شامل رہیے گا کلاس میں، ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ دہراتے رہیے گا تاکہ آپ بھی اچھی طرح سے اس سے مستفید ہو سکیں اور قرآن کو اچھی طرح پڑھنا سیکھ جائیں. تو جی بچوں آپ بھی ایک دفعہ اس کو پھر دہرائیں گے اور ان کی آوازیں بھی آپ کو، ان کے نام یاد ہو گئے. حروف عربی کے جو حروف تہجی ہیں ان کے نام بھی ہم یاد کر چکے ہیں اور ان کے مخارج بھی پڑھ چکے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم دہراتے رہیں گے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے مزید یہ ان میں پختگی آ جائے اور آپ بھولیں نہیں ان کو. ٹھیک ہے، آگے ان کی شکلیں دیکھیں گے. بک کی طرف دیکھیں سب بچے. نیچے ہیں ان کی چھوٹی شکلیں ہیں حروف تہجی عربی کے جو ہیں، یہ آدھی شکلیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے ان کو بھی اچھی طرح سے یاد کرنا ہے کیونکہ جب ہم آیات کی طرف جائیں گے تو اس میں آدھی شکلیں ہوں گی. اگر آپ یہاں ان کی اچھی طرح سے پہچان کر لیں گے تو آپ کو پڑھنا مشکل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی، سٹارٹ کریں گے ہم. الف، الف نہیں یہ حمزہ ہے یہاں پہ، اس کو حمزہ پڑھیں گے آپ. حمزہ، حمزہ، با، تا، سا، جیم، جیم، ہا، خا، 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 دال، لال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، یا. یا. شاباش. جی آپ پڑھیں گے دانیہ. ا، با، تا، سا، جیم، ہا، قا، دال، زا، را، زا، سین، شین، صاد، ظا، طا، واد کو کمپلیٹ پڑھیں بیٹا. واد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، یا. ہا نہیں ہے، یہ ہا جو ہے وہ سمپل والا ہے، اس میں ہا کا ساؤنڈ نہیں آئے گا. ہا، ہا. ہا کون سے حلق کا کون سا حصہ ہے جہاں سے ہا نکلتا ہے؟ ہاں نیچے والا جو سینے کے قریب ہے. شاباش احسن. حلق کا آخری حصہ جو سینے کے قریب ہے وہاں سے ہا، اور اس کے ساتھ کون سا تھا؟ حمزہ. حمزہ اور ہا. شاباش. جی مومنہ. حمزہ، با، تا، سا، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، یا. احسن ماشاء اللہ. جی تو مخارج بھی ہم ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں. با کون سے حروف میں سے ہیں؟ حروف شفوی. جی شفوی. حروف شفوی ان کے ساتھ ساتھی کون سے تھے؟ با، میم، با، میم، فا اور واو. احسن.
احسن جی، دانیہ نے اچھے سنا دیے ہیں، با، میم، واو اور فا۔ تو جی ناظرین بچوں، آپ بھی جو ہمارے ساتھ کلاس میں شامل ہیں، ہم مخارج کی دہرائی کرنے لگے ہیں۔ پہلے ہم نے حروف کی دہرائی کی تھی، عربی کے جو حروف تہجی ہیں ہم نے ان کے نام یاد کیے تھے، ان کو دہرایا تھا۔ اب ہم ان کے مخارج کی طرف جا رہے ہیں، ان کی دہرائی کرنے لگے ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ ساتھ شامل رہیے گا تاکہ آپ بھی اس سے مستفید ہو سکیں، آپ کو اچھی طرح سے اس جو مخارج ہیں وہ اچھی طرح سے یاد ہو سکیں، اور اس کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ شامل کلاس میں ساتھ ساتھ رہنا پڑے گا اور ساتھ ساتھ پڑھنا پڑے گا۔ تو یقیناً مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ساتھ شامل ہیں کلاس میں اور اس کو دہراتے رہیے گا۔ جی بچوں، پیارے بچوں، ہم نے ابھی کس کا مخرج پڑھا ہے؟ با کا۔ جی، تو با کے ساتھی کون سے حروف؟ با، میم، فا، واو۔ احسن، یہ حروف شفوی، شفوی ہیں۔ جی نیکسٹ، تا کا کون سا ساتھی ہے؟ تا کون سا؟ دال، تو، تا اور دال اور تو، دال، تو۔ جی، زبان کی نوک کہاں لگے گی؟ یہاں دو دانتوں کے جڑ کے ساتھ۔ زبان کی نوک جڑ کے ساتھ، اوپر والے دانتوں کی جڑ جڑ کے ساتھ، جو سامنے والے دو دانت ہیں ان کی اندر والی جڑ کے ساتھ زبان کی نوک لگے گی، تو وہاں سے کون سے حروف نکلتے ہیں؟ تا، دال، تو۔ احسن، اور سا کے کون سے ساتھی ہیں؟ سا، زال، وہ، سا، زال اور وہ، احسن، اور جیم کے کون سے ساتھی ہیں؟ جیم، شین، یا، جیم، شین اور یا۔ شاباش، آپ نے بہت اچھی طرح سے یاد کر لیا سب نے ہم۔ اور ہا کے کون سے ساتھی ہیں؟ عین، ہا، غین، خا، عین اور ہا۔ ہا کا ساتھی کون سا ہے؟ ہا، عین۔ ہا کا ساتھی کون سا ہے؟ عین، جی، اور حلق کا کون سا حصہ جہاں سے نکلتا ہے یہ؟ عین، بیچ والے، جی، حلق کا درمیان والا حصہ۔ شاباش، اور خا؟ خا حلق کے غین، یہ پہلے سے، حلق کے شروع والے حصے سے۔ جی شاباش، غین اور خا۔ جی، اس کے بعد ہم دال بھی اس کا پڑھ چکے ہیں ساتھی، اور را کے ساتھی کون سے تھے؟ نون، شاباش، احسن، اور زا کے ساتھی کون سے ہیں؟ زا، سین، صاد، زا، سین، صاد، زا، سین اور صاد، صاد۔ جی، ان کو پڑھتے ہوئے کون سی آواز آتی ہے؟ سیٹی کی۔ شاباش، پڑھ کے سنائیں ذرا حروف۔ زا، سین، صاد، زا۔ فاطمہ آپ زا پڑھ رہی ہیں، زبان کی نوک نہیں لگائیں گے، دانتوں کو ملائیں گے آپس میں۔ زا، زا، سین اور صاد، زا، سین اور صاد، زا، سین اور صاد، زا، سین اور صاد۔ جی شاباش، اور شین بھی ہم نے پڑھ لیا ہے، حروف شجریہ جیم کا ساتھی ہے یہ۔ نیکسٹ ایک حرف ہے صاد، واد۔ احسن، ایک حرف ہے، اس کا ساتھی ہے کوئی؟ نہیں، گڈ، یہ اکیلا ہی ہے، اکیلا، واد اکیلا ہے۔ شاباش، اور تو ہم نے پڑھ لیا ہے، اس دال کا ساتھی ہے یہ تا کا، اور وا بھی ہم پڑھ چکے ہیں، سا کا ساتھی ہے عین، اور عین بھی ہم ان کے ساتھی پڑھ چکے ہیں، فا بھی پڑھ چکے ہیں۔ اب نیکسٹ ہے قاف۔ قاف اور کاف، یہ کوے کے حروف، شاباش، احسن، قاف اور کاف کون سے حروف ہیں؟ کوے کے حروف، حروف لہاتیاں ہیں۔ شاباش، قاف اور کاف، ان دونوں میں سے موٹی آواز کس کی اور باریک؟ قاف دونوں، قاف کی موٹی اور کاف کی بڑی، سٹک والے کاف کی۔ شاباش، لام بھی ہم پڑھ چکے ہیں، را کا ساتھی ہے، میم بھی ہم پڑھ چکے ہیں، کس کا ساتھی ہے یہ؟ میم، حروف میم، با، فا، واو کا، اور حروف شف۔ اور نون بھی ہم نے پڑھ لیا ہے، یہ را کا ساتھی ہے۔ آگے ہا بھی پڑھ چکے ہیں، یہ کس کا ساتھی تھا؟ ہا والا ہا، ہا کس کا ساتھی ہے؟ ہا واو کا، حمزہ کا۔ نہیں، حمزہ کا صحیح، حمزہ، ہاں حمزہ، آپ نے دانیہ اس کو حمزہ، مزید اس کو ریپیٹ کرنا ہے، اس کو حمزہ، دہرانا ہے تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں، ذہن نشین ہو جائے آپ کے، ٹھیک ہے؟ اور یا کس کا ساتھی تھا؟ یا، شین اور جین، حروف شجریہ۔ جی، تو جی پیارے بچوں، آپ نے دیکھا ہے ان بچوں نے اچھی طرح سے مخارج بھی یاد کر لی ہیں، تھوڑی بہت جو اس میں
ہے ابھی، اور مزید اس کو یاد کرنے کے لیے، پختگی کے لیے مزید ہم اس کو دہراتے رہیں گے. اور دانیہ آپ نے بھی اس کو اچھی طرح سے دہرانا ہے، اور جو ناظرین میں بچے ہیں آپ نے بھی، جو بچے نہیں دہرا رہے اگر، تو ان کو ضرور دہرائیں تاکہ مخارج، اگر آپ کے مخارج پختہ ہوں گے تو آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوگی. جب ہم آگے آیات کی طرف جائیں گے یا حروف کی طرف جائیں گے، قرآنی آیات یا تلفظ جب ہم ان پہ پہنچیں گے تو ان میں اگر آپ مخارج اور ان کے نام اچھی طرح سے یاد ہوں گے تو آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوگی. تو آپ مزید اچھی طرح سے ہمارے ساتھ جو اس کو دہراتے رہیں ہمارے ساتھ ساتھ، تاکہ آپ بھی ہمارے بچوں کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں، آپ پیچھے نہ رہ جائیں گے. تو جی پیارے بچوں، اب ہم چلیں گے اپنے اگلے لیسن، نیو لیسن کی طرف. تو میں تھوڑا سا تعارف آپ بچوں کو بھی کروا دوں. ناظرین میں جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم پڑھیں گے حروف تہجی ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں. آگے ہم جائیں گے اب آوازوں کی طرف، جو کچھ چھوٹی آوازیں ہیں اور کچھ بڑی آوازیں ہیں، تو ان کو ہم پڑھیں گے. آج ہم پڑھیں گے چھوٹی آوازیں. تو چھوٹی آوازیں جو ہیں وہ ہیں ہماری زبر، زیر اور پیش. آپ نے بھی سب نے غور سے سننا ہے، ان کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرنا ہے تاکہ آپ بھی اچھے طریقے سے پڑھ سکیں. اگر آپ ان کی آوازوں کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں گے، یاد کر لیں گے، تو آپ کو آگے پڑھنے میں آسانی ہوگی. ٹھیک ہے، جس طرح چھوٹی آوازیں ہیں زبر، زیر اور پیش، یہ چھوٹی آوازیں ہیں اور ان کی آواز ہے جیسے ہم پڑھیں گے. اگر الف زبر کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے، ایک اور میں آپ کو پہلے درس میں آئی تھنک یہ متعارف کروا چکی ہوں، الف کو حمزہ کب پڑھا جاتا ہے؟ جب الف کے اوپر زبر آ جائے یا زیر آ جائے یا پیش آ جائے، کوئی بھی علامات آ جائے. اور 11 علامات ہیں ٹوٹل، ان میں سے زبر، زیر، پیش ہے، اور کھڑی زبر ہے، کھڑی زیر ہے، الٹا پیش ہے. زبر کبھی اس کے ساتھ الف کے ساتھ آتی ہے، کبھی زیر یا کے ساتھ آتی ہے، کبھی پیش جو ہے واو کے ساتھ آتی ہے. تو یہ بڑی آوازیں، ان کی مختلف شکلیں ہیں. ٹھیک ہے، آوازوں کی. تو آج ہم چھوٹی شکل ہی پڑھیں گے، اس میں آپ کو الف اور حمزہ میں فرق بتا دوں. الف کے اوپر جب زبر آ جائے گی، ابھی ہم نے حروف تہجی جو پڑھے ہیں الف خالی تھا تو اس کو ہم الف پڑھ رہے تھے، لیکن اس کے اوپر جب زبر آ جائے گی تو اس کو ہم الف نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو حمزہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے فاطمہ، الف کے اوپر اگر کوئی حرکت آ جائے گی، کوئی علامت آ جائے گی، تو اس کو ہم الف نہیں پڑھیں گے بلکہ حمزہ پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ حمزہ. حمزہ. الف جب خالی ہوگا تو اس کو الف پڑھیں گے، اگر اس کے اوپر کوئی حرکت یا علامت آ جائے گی تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ حمزہ پڑھیں گے. جی، الف زبر کو نہیں پڑھیں گے ہم، الف نہیں پڑھیں گے، حمزہ زبر. حمزہ زبر آ، ای، او. ٹھیک ہے، اس کی کچھ ہم ایک پوم بھی ہے پیارے بچوں، جو ہمارے ساتھ ناظرین میں بچے موجود ہیں، کلاس میں شامل ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ شامل رہے گی. ہم ساؤنڈ کو سیکھنے کے لیے زبر کو، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں جو سمجھ نہیں پاتے، ان کو ہم ایک نظم کے ذریعے جو ہے وہ جو حرکات کے جو آوازیں ہیں ان کی پہچان کروائیں گے، تاکہ بچے جو ہیں وہ شوق سے اس کو سیکھ سکیں اور آسانی ہو ان کو سیکھنے میں اور جلدی سمجھ بھی سکیں. اس کے لیے ہم ایک نظم پڑھیں گے. پیارے بچوں، آپ سب نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے، اور جو ناظرین میں بچے موجود ہیں آپ نے بھی میرے ساتھ اس نظم کو یاد کرنا ہے. جی بچوں، زبر کی نظم ہے. یہ زبر ہے، یہ جو لائن ہے اس کے اوپر جو حروف ہوتے ہیں، عربی کے حروف تہجی جو ہم پڑھ رہے ہیں، حروف کے اوپر ایک چھوٹی سی لائن ہوتی ہے، اس کو ہم زبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، چھوٹی سی لائن ہوتی ہے اور تھوڑی سی لیٹی سی ہوتی ہے، جیسے لیٹتے ہیں ٹیڑھے، تھوڑی سی ٹیڑھی ہوتی ہے، چھوٹی سی شکل میں ہوتی ہے، اور یہ حروف کے اوپر ہوتی ہے، اس کو زبر کہتے ہیں. تو اس کی ایک نظم ہے. زبر جو ہے وہ اپنا تعارف کروا رہی ہے، اپنی آواز کی پہچان کروائے گی آپ کو نظم کے ذریعے. تو ہم سب مل کے اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی، آپ تیار ہیں میرے ساتھ پڑھنے کے لیے؟ جی. نظم کا سن کے سب کے اسمائل آ گئی ہے، مزہ آئے گا نظم کے ساتھ، ہے نا؟ جی، تو نظم کے ساتھ ہم پڑھیں گے. زبر ہوں میں زبر ہوں، زبر ہوں میں زبر ہوں، زبر ہوں میں زبر ہوں، زبر ہوں میں زبر ہوں. یہ حروف کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، چھوٹی سی ہے، لیٹی ہے، اور یہ اپنا تعارف کروا رہی ہے آپ کو. پیارے بچوں، آپ بھی جو ہمارے ساتھ شامل ہیں آپ نے بھی اس کو غور سے سننا ہے. زبر اپنا تعارف کروا رہی ہے، اپنی پہچان کروا رہی ہے آپ کے ساتھ، اور آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ آپ مل کے پڑھیں، مجھے یاد کریں، مجھے دیکھیں، مجھے پہچانیں، میں کون ہوں، کہاں رہتی ہوں. وہ اپنا گھر بھی آپ کو بتائے گی اور اپنا جہاں پہ وہ رہتی ہے وہ بھی بتائے گی، اور اپنی پہچان بھی، اپنی آواز کی پہچان بھی کروائے گی کہ میری آواز کیا ہے. تو آپ سب نے مل کے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے تاکہ
تاکہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائے, آپ نے بھولنا نہیں ہے. ٹھیک ہے بچوں, آپ بھی پڑھیں گے. زبر ہوں میں زبر ہوں, زبر ہوں میں زبر ہوں, حروف کے اوپر بیٹھا ہوں. حروف کے اوپر بیٹھا ہوں. زبر ہم یہاں اس طرح اشارہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ حروف ہیں, ٹھیک ہے, ان کے اوپر زبر بیٹھی ہوئی ہے. زبر ہوں میں زبر ہوں, زبر ہوں میں زبر ہوں, پڑھیں گے ایسے ہی. زبر ہوں میں زبر ہوں, زبر ہوں میں زبر ہوں, حروف کے اوپر بیٹھا ہوں. حروف کے اوپر بیٹھا ہوں. تھوڑا سا میں چھوٹا ہوں, تھوڑا سا میں چھوٹا ہوں. تھوڑا سا میں لیٹا ہوں. تھوڑا سا میں لیٹا ہوں. وہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہوتا ہے نا زبر, آپ دیکھ رہے ہیں کہ زبر تھوڑا سا ٹیڑھا ہے, یوں لیٹا ہوا ہے تھوڑا سا, بالکل کھڑا ہوا نہیں ہے. زبر کھڑا ہوا نہیں ہے نا, دیکھیں غور سے دیکھیں سامنے, یوں کھڑا ہوا تو نہیں لگ رہا, سیدھا تو نہیں لگ رہا آپ کو, تھوڑا سا لیٹا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے, وہ بتا رہا ہے زبر ہوں میں زبر ہوں, زبر ہوں میں زبر ہوں, حروف کے اوپر بیٹھا ہوں. حروف کے اوپر بیٹھا ہوں. تھوڑا سا میں چھوٹا ہوں, تھوڑا سا میں چھوٹا ہوں. تھوڑا سا میں لیٹا ہوں. تھوڑا سا میں لیٹا ہوں. میری آواز میری آواز آ ہے. میری آواز آ ہے. میری آواز آ ہے. جی بچوں, ناظرین میں جو بچے ہمارے ساتھ شامل ہیں ان کو میں ایک دفعہ پھر دوہرا دوں گی, آپ نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے. زبر ہوں میں زبر ہوں, زبر ہوں میں زبر ہوں, حروف کے اوپر بیٹھا ہوں. حروف کے اوپر بیٹھا ہوں. تھوڑا سا میں چھوٹا ہوں, تھوڑا سا میں چھوٹا ہوں. تھوڑا سا میں لیٹا ہوں. تھوڑا سا میں لیٹا ہوں. میری آواز آ ہے. میری آواز آ ہے. اور یہ اپنی زبر بتا رہا ہے, میری آواز آ ہے, میں اوپر جاتا ہوں نیچے نہیں ہوں, حروف کے اوپر رہتا ہوں اور میری آواز بھی اوپر جاتی ہے. میری آواز آ ہے. کیا ہے؟ میری آواز آ ہے. جی, آپ نے اس کو پنجابی یا اردو کی طرح نہیں پڑھنا. اردو میں اگر ہم جو پہلے پڑھتے تھے قرآن کو گھروں میں, تو پرانے وقت میں تو وہ ایسے ہی پڑھتے تھے, الف زبر آ, با زبر با, آ اور با جب کریں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. یہ زبر کی آواز نہیں ہے, یہ بڑی آواز ہے. ٹھیک ہے, اور زبر کون سی آوازوں میں سے ہے؟ چھوٹی آوازوں میں سے. ہم نے ابھی پڑھا ہے 3 آوازیں, زبر, زیر اور پیش جو ہے یہ چھوٹی آوازیں, اس میں سے ابھی ہم نے زبر کی نظم پڑھی ہے اور زیر کی نظم انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے. ابھی چھوٹی آوازوں میں سے ہم نے زبر کی آواز کو پڑھا ہے. زبر کی آواز ہے آ. زبر کی آواز کیا ہے؟ آ. آ پڑھیں گے, آ نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے, زبر کی آواز کیا ہے؟ آ. جھٹکا بھی نہیں دیں گے, آ بھی نہیں بولیں گے اور آ بھی نہیں بولیں گے, درمیانی آواز ہے اس کی آ. آ. زبر کی آواز کیا ہے؟ آ. جی, زبر ہوں میں زبر ہوں, زبر ہوں میں زبر ہوں, حروف کے اوپر بیٹھا ہوں. حروف کے اوپر بیٹھا ہوں. تھوڑا سا میں چھوٹا ہوں, تھوڑا سا میں چھوٹا ہوں. تھوڑا سا میں لیٹا ہوں. تھوڑا سا میں لیٹا ہوں. بالکل نہیں لیٹے گا, تھوڑا سا. اس نے بولا ہے, آپ کو زبر بتا رہی ہے کہ میں تھوڑا سا لیٹا ہوں. تھوڑا سا میں لیٹا ہوں. تھوڑا سا میں لیٹا ہوں. میری آواز آ ہے. میری آواز آ ہے. آ ہے. آ ہے. زبر کی آواز کیا ہے؟ آ. آ ہے یا آ ہے؟ آ ہے. آ ہے. آ. آ. جلدی سے بولیں گے, وہ چھوٹی آواز ہے نا, بڑی نہیں ہے. آ نہیں بولیں گے اس کو. میری آواز آ ہے. جی, زبر کہہ رہی ہے میری آواز آ ہے. جی. پیارے بچوں, آپ کو یقیناً مزہ آیا ہوگا ہمارے ساتھ پڑھ کے اور آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا. زبر کی آواز آ ہے, چھوٹی آواز ہے. اس کو ہم کھینچ کے لمبی آواز نہیں کریں گے ورنہ یہ زبر جو ہے آپ سے ناراض ہو جائے گی, کیونکہ وہ چھوٹی آواز ہے. وہ آپ نے اس کو بھولنا نہیں ہے, اس کو چھوٹا ہی رکھنا ہے, وہ بڑی آواز نہیں ہے. زبر جو ہے وہ چھوٹی آواز ہے اور اس کے ساتھ 2 اور اس کے ساتھی ہیں, زیر اور پیش. زبر, زیر اور پیش چھوٹی آوازیں ہیں. زبر, زیر اور پیش چھوٹی آوازیں ہیں. دہرائیں گے آپ کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ناظرین بچے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ دہرائیں گے. زبر, زیر اور پیش چھوٹی آوازیں ہیں. 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 جی, اور یہ زبر جو ہے یہ ہم اردو میں بولتے ہیں زبر, اور عربی میں جو اس کا نام ہے وہ فتحہ ہے. کیا ہے؟ فتحہ. 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 جیسے کہتے ہیں نا کسی نے فتح کر لیا, جیسے حضرت علی کے بارے میں بھی ہے کہ انہوں نے جو وہ خیبر کو فتح کر لیا تھا. فتح کا مطلب ہوتا ہے کامیابی, اوپر جانا. جب ہم
کیا کہتے ہیں کسی کو ترقی ملتی ہے یا کامیاب ہوتا ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ اوپر چلا گیا، اس کی جو پوسٹ ہے وہ بڑھ گئی ہے، اوپر ہو گیا ہے، اس کو فتح ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، کامیاب ہو گیا. فتح کا مطلب ہوتا ہے کامیاب، فتح کا مطلب ہوتا ہے اوپر جانا، ٹھیک ہے. اور زبر بھی جو ہے اس کو عربی میں فتح کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ فتح. اردو میں اس کو زبر کہتے ہیں اور عربی میں اس کا نام ہے فتح. ٹھیک ہے، کیا نام ہے؟ فتح. جی، زبر کا نام عربی میں کیا ہے؟ فتح. 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 جی، زبر کا عربی میں نام کیا ہے؟ فتح. فتح. اور زبر کون سی آوازوں میں سے ہے؟ چھوٹی یا بڑی آواز؟ چھوٹی آوازوں میں سے، اور اس کو ہم نے کھینچنا نہیں ہوتا زیادہ، ٹھیک ہے. ایک دفعہ ہم پھر زبر کی نظم کو دہرائیں گے اور پھر ہمارا چھٹی کا وقت ہو جائے گا. جی، زبر ہوں میں زبر ہوں، زبر ہوں میں زبر ہوں. حروف اس طرح نہیں ہوتے بیٹا، یوں ہوتے. زبر ہوں میں زبر ہوں، زبر ہوں میں زبر ہوں. حروف کے اوپر بیٹھا ہوں، حروف کے اوپر بیٹھا ہوں. تھوڑا سا میں چھوٹا ہوں، تھوڑا سا میں چھوٹا ہوں. تھوڑا سا میں لیٹا ہوں، تھوڑا سا میں لیٹا ہوں. میری آواز آ ہے، میری آواز آ ہے. یوں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آ ہے وہ اوپر نہیں جاتا کیونکہ چھوٹی آواز ہے، وہ اوپر نہیں جاتی ہے، بہت زیادہ اوپر نہیں جاتی ہے، بس ہلکی سی اوپر ہوتی ہے اور واپس آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. میری آواز آ ہے. آ ہے، آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے. زبر کی آواز آ ہے، ٹھیک ہے. آ. اب ہم ایک دفعہ حروف تہجی کے ساتھ جو ہے وہ زبر کی آواز کو دہرائیں گے. آ، آ، با، با، تا، تا، سا، سا. جی، پیج نمبر آپ 6 نکالیں گے، آئی تھنک یہ 7 ہے. 6. جی، پیج نمبر 6 پہ حروف تہجی ہیں، ان کو ہم آوازوں کے ساتھ پڑھیں گے. پہلے ہم نے ان کے نام پڑھے تھے، اب ہم ان کو ان کی زبر کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے. جی، با، با، فنگر رکھیں گے بیٹا با کی. جی، آپ نے آواز کو بڑا نہیں کرنا، میں آپ کو بتا چکی ہوں. با کی زبر، با زبر جو ہے وہ زبر کی آواز جو ہے وہ چھوٹی ہے، اس کو چھوٹی آواز کی طرح پڑھیں گے، زیادہ کھینچیں گے نہیں، بڑی آواز نہیں کریں گے اس کو. با، با، سا، سا، ج، ج، د، د، ز، ز، ش، ش، ف، ف، ن، ن، ی، ی، ح، ح، ق، 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 ت، ت، ص، ص، و، و، م، م، ط، ط، ا، ا، ح، ح، ر، ر، س، س، و، و، ط، ط، سوری، ظ، 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 ع، ع، غ، غ، ک، ک، ل، ل، ہ، ہ، ذ، ذ. تو جی ناظرین، پیارے بچوں جو ہمارے ساتھ کلاس میں شامل تھے، آپ نے بھی یقیناً ہمارے ساتھ دہرایا ہوگا اور آپ نے آؤ قرآن پڑھیں قاعدہ نمبر 1 ہے، قاعدہ نمبر 1 ہے آؤ قرآن پڑھیں. اس کا پیج نمبر جو ہے، صفحہ نمبر جو ہے وہ 6 ہم نے آج پڑھا ہے. اس میں حروف تہجی ہیں، اس کو ہم نے چھوٹی آواز زبر کے ساتھ دہرایا ہے اور چھوٹی آواز زبر جو ہے وہ آ ہے. آ نہیں پڑھیں گے، آ پڑھیں گے تو بڑی آواز ہو جائے گی. آ پڑھیں گے، اس کو اور جھٹکا بھی نہیں دیں گے، بھی نہیں بولیں گے اور نہ ہی آ کریں گے. درمیانی آواز ہے اس کی آ. حمزہ زبر آ. آ، با، تا، سا، ج، ح، خ. اب آپ نے خود اس کو جو ہے وہ پریکٹس کرنی ہے، اس کو دہرانا ہے زیادہ سے زیادہ تاکہ آپ چھوٹی آواز زبر کو سیکھ جائیں. تو جی ناظرین، ملتے ہیں اپنے اگلے درس کے ساتھ. اللہ حافظ. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا.